اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پہلے درس کا ضمیمہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دو تفصیل طلب موضوع تھے آج کے درس میں، ایک تو حضرت آدم کی تخلیق کا واقعہ اور دوسرا جادو جو آ گیا ہے۔ تو حضرت آدم کی تخلیق کے واقعے میں ایک تو میں نے یہ بتایا کہ جو نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا کہ فرشتوں کو بتائیں، اور حضرت آدم کو نام اللہ تعالیٰ نے پہلے بتائے، وہ نام نبیوں کے نام تھے جو اولاد آدم میں آنے والے تھے۔ دوسری چیز یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، تو یہ سجدہ کیا تھا؟ تو یہ سجدہ وہ تعظیم کے لیے نہیں تھا کہ آدم کی عظمت کے آگے سجدہ ہو رہا ہے۔ یہ سجدہ حقیقت میں اسی طرح کا تھا جس طرح آج کوئی گورنمنٹ مرکزی کسی صوبے میں گورنر کسی کو مقرر کرتی ہے تو وہاں کی فوج پولیس سارے آ کر اسے سلامی دیتے ہیں، تو فوج آ کے سلامی دے گی، پولیس سلامی دے گی، سول والے جو ہیں سول بیوروکریسی وہ آئیں گے، آ کر وہ بھی ملیں گے۔ تو کیا مقصد ہوتا ہے اسلامی کا؟ اور کہ وہ گویا کہ اس کی جو منصب اسے دیا گیا ہے اس کو تسلیم کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ مثلا فرض کریں کہ اگر کسی کو گورنر کسی جگہ بھیجا گیا ہے، وہاں کا فوج پولیس سول بیوروکریسی مانتی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتی، اور وہ تعاون ہی نہیں کرتے، تو وہ وہاں چل سکتا ہے؟ نہیں۔ تو چونکہ انسان کو اختیارات دیے جا رہے تھے، آزادی دی جا رہی تھی، خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ جس کو اختیار دیا جا رہا ہے، آزادی دی جا رہی، تو اگر فرشتے تعاون نہ کریں تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا ہمارے معاملات سارے فرشتے ہماری حفاظت پہ مامور ہیں، باڈی گارڈ ہیں انسان کے فرشتے، اور دنیا میں کائنات میں کیا کیا کام انسان کے لیے فرشتے کر رہے ہیں، روح فرشتے قبض کر رہے ہیں، سارا کچھ۔ تو اگر فرشتے تعاون نہ کریں تو انسان اس دنیا میں اپنے اس لیے جو منصب اسے ملا ہوا ہے، آزادی ملے ہوا ہے، اس پہ وہ کام کر سکتا نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ نہیں عظمت کا نہیں ہے کہ انسان کی بڑی عظمت ہے اس کے آگے سجدہ کرو۔ وہی فرشتے جو ہیں وہ پکڑ کر عذاب بھی دیتے ہیں پھر لوگوں کو۔ وہ تو ایسا ہی ہے نا، جب مرکز مثلا کسی کو گورنر سے اتار دے اور کوئی غلط کام کرے تو پھر کیا وہی پولیس آئی جی جس نے آ کے سلامی دی تھی یا فوج کا افسر وہی پکڑ کے جیل میں بھی ڈال دیتا ہے اور ڈنڈے بھی مارتے ہیں ساتھ۔ تو بالکل یہ اسی طرح ہے۔ تو یہ سجدہ اسی نوعیت کا سجدہ تھا۔ تو چونکہ جن بھی پہلے موجود تھے تو جنوں کا جو سردار تھا ابلیس، اس نے انکار کیا، اس نے کہا جی میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے، میں بڑا عظیم ہوں، میں اس طرح نہیں، اس سے تعاون نہیں کروں گا، سلامی نہیں دوں گا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ واضح طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، آگ سے جنوں کو پیدا کیا گیا۔ اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ تھا تو جن لیکن یہ ترقی کرتے کرتے فرشتوں میں شامل ہو گیا، یہ نہیں ہوتا کہ جن ترقی کر کے فرشتوں میں شامل ہو جائے یا انسان ترقی کر کے جنوں یا فرشتوں میں شامل ہو جائے۔ وہ جن تھا اور جن ہی رہا، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو تکبر کیا اس نے، اس وجہ سے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو حکم ہوا کہ آدم کو تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اس کو جنہ، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ وہی جنت ہے جس میں مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بعد دوبارہ حساب کتاب کے بعد جس جنت میں جانا ہے یہ وہی جنت ہے۔ اور غلط فہمی کہاں سے ہوئی کہ الجنہ، جنت کہتے ہیں باغ کو، جنات اس کی جمع ہے باغات، الجنہ خاص باغ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی زمین پہ پیدا کیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں واپس لوٹائیں گے مرنے کے بعد، اور اسی سے نکالیں گے۔ تو انسان مٹی سے پیدا ہوا، اسی زمین میں پیدا ہوا، آسمانوں پہ پیدا کر کے نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اسی زمین میں پیدا ہوا ہے۔ اور یہ وہ جنت نہیں ہے، اس جنت میں جو جائے گا وہ نکلے گا نہیں، اور وہ جنت استحقاق کی بنیاد پہ ہوگی، جو حقدار بنے گا اپنے عمل کی بنیاد پہ وہ جائے گا۔ تو یہ باغ تھا کوئی زمین کے کسی حصے میں کہ جس طریقہ کا امتحان ہونا تھا انسان کا، اس کی ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک باغ میں رکھا، ایک خاص کیفیت میں کہ
انسان نے کچھ نہیں کرنا، یہ باغ ہر قسم کے پھل ہیں، جو چاہیں کھائیں، بس ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ تو یہی امتحان ہے اس دنیا میں، اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے رکھی ہے، ہر چیز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے روک دیا، ان کے قریب نہیں جانا، جنہیں ہم کہتے ہیں یہ حرام اللہ نے کیے۔ وہ حرام کیوں کیے؟ امتحان کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ میرا حکم مانتا ہے یا نہیں، یہی اس دنیا میں امتحان ہے۔ تو یہی ٹریننگ دینی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ اس قسم کا امتحان ہونا ہے تمہارا۔ اچھا، تو ابلیس نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا، اللہ کی نافرمانیاں کرواؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی، ٹھیک ہے کر کے دیکھ لو تم۔ تو یہ ہے امتحان جو اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو وہاں دیکھیں طریقہ واردات کیا تھا، کس طرح سے پھسلایا ابلیس نے، کہ آگے سورہ اعراف میں اس کی تفصیل آ رہی ہے زیادہ، کہ اس نے کہا کہ هل ادلکما علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا درخت کہ جس کا پھل کھا کے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور ایسی بادشاہی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا یہی تو درخت ہے اصل جس سے روک دیا گیا ہے، اس کا پھل کھا کے بادشاہ بن جاؤ گے، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو اس درخت کو اس نے خوشنما بنا کے پیش کیا۔ تو آہستہ آہستہ پھسلاتے 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 وہ اپنے ڈھب پہ لے آیا، اور دونوں نے پھل کھا لیا۔ تو جب پھل کھایا تو احساس ہوا کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ہمیں تو ہمارے رب نے روکا تھا اس سے، تو شرمندگی ہوئی۔ اب دل میں شرمندگی ہے، اور آدم و حوا اپنے رب سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے معافی کے کلمات سکھلا دیے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، سکھلائے اللہ تعالیٰ نے معافی کے کلمات۔ وہ سورہ اعراف میں آ گئے ہیں وہ معافی کے کلمات کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کیا ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یعنی تیری نافرمانی کر کے، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ الفاظ تھے جو توبہ کے اللہ تعالیٰ نے سکھلائے آدم و حوا کو، اور انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ تو یہ ہے حقیقت۔ باقی جو قصے کہانیاں ہیں جی توبہ کیسے قبول کی اور یہ نظر آیا وہ نظر آیا، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ بتا دیا کہ کن الفاظ میں انہوں نے توبہ کی۔ تو یہ جب واضح ہو گیا کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہے طریقہ ہمارے دشمن کا، کہ وہ کبھی بھی انسان سے اس طرح نافرمانی نہیں کروائے گا کہ تمہارا رب کون ہوتا ہے منع کرنے والا، آؤ اس کی نافرمانی کرو، اس نے اس بات سے روکا ہے آؤ کرو، نہیں، وہ اس چیز کو جس سے اللہ نے روکا خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، اصل تو یہی ہے، اور یہی تو اصل چیز ہے، اسی سے تو روک دیا گیا ہے، باقی کیا ہے جی تمہیں ایسے ہی ٹرکایا جا رہا ہے، باقی اصل چیز تو یہ ہے جس سے تم محروم ہو۔ تو خوشنما بنایا اس نے۔ تو اس طریقے سے پھر امتحان جب ہو گیا، پتہ چل گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اصل امتحان کے لیے دنیا میں جاؤ۔ تو یہاں آپ دیکھیں فرمایا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، کہ جاؤ اب تم ایک دوسرے کے دشمن نکلو، اب اصل امتحان کے لیے نکل جاؤ، اور اب تمہیں زمین میں کیا ہے ایک خاص وقت تک ٹھہرنا یہیں اور فائدہ اٹھانا ہے اس کے زیب و زینت سے، اور اس کے بعد موت، اور موت کے بعد پھر آخرت میں امتحان۔ تو اب دیکھیں جب توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے توبہ قبول کی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ پھر دوبارہ حکم ہوا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا یہاں سے نکل جاؤ سارے اس باغ سے، اب اصل امتحان میں جاؤ۔ اصل امتحان اب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میری طرف سے رہنمائی آئے گی، جس نے اس کی پیروی کی وہ جنت میں جائیں گے، کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یعنی میری رہنمائی سے منہ موڑا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ ہے امتحان جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ بعض لوگ عموماً بات یہ کہتے رہتے ہیں وہ جی آدم پھل نہ کھاتے تو ہم دنیا میں نہ آتے، گویا کہ جنت میں ہی رہتے، جنت مفت میں گویا کہ مل جاتی۔ تو یہ بات نہیں کہ آدم نے پھل کھایا تو ہم دنیا میں آئے، نہیں، دنیا ہی میں امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ شروع میں دیکھیں کہ تیرے رب نے فرشتوں سے کیا کہا، اس وقت کو یاد کرو کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، پر ہم تو پہلے سے ہی تھا زمین میں خلیفہ بنانا، انسان کو اختیارات دینے، اس کا زمین میں امتحان ہونا ہے۔ تو پھل کھانے کی وجہ سے نہیں زمین میں آئے، امتحان ہی یہاں ہونا تھا۔ تو جنت مفت میں نہیں ملنی، جنت عمل کی بنیاد پہ ملنی ہے۔ تو یہاں عمل جب کو کرے گا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائے گا، تو
پھر جنت میں جائے گا. تو یہ چیز غلط ہے کہ پھل کھانے کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ورنہ نہ آتے جنت میں رہتے. دوسری ایک یہ گمراہی جو پھیلی ہوئی ہے بعض ہمارے مسلمانوں میں، جو اصل عیسائیوں کا عقیدہ ہے، وہ کیا ہے کہ آدم نے جو پھل کھایا تو اس پھل کا گناہ نسل انسانی میں نسل در نسل چلا آ رہا ہے. تو ہر انسان اس گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اس گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. تو پھر عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ نسل در نسل گناہ چلا آ رہا ہے، تو وہ گناہ اتنی مصیبت بن گیا اولاد آدم کے لیے کہ پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ سولی پہ چڑھ کے انسانی گناہوں کا کفارہ ادا کر دے. تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت آدم نے کو گناہ کیا تو اولاد آدم میں نسل در نسل چلا آ رہا ہے. جو ہوا گناہ وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نبی بنایا. حضرت آدم پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں، وہ نبی بن کے آئے ہیں، پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں. وہ گناہ کا بوجھ اٹھا کے نہیں آئے. اور پھر یہ ہے کہ باپ کا گناہ بیٹے کے ساتھ تو نہیں جائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی دوسرا کسی گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو کوئی گناہ کا بوجھ انسانی نسل میں منتقل نہیں ہو رہا. ایک اور چیز یہاں جس کی وضاحت اس قصے میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عموماً لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ جی ہوا نے یہ کیا، ہوا نے پھسلایا. نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں کو شیطان نے پھسلایا اور دونوں نے پھل کھایا. تو اس لیے یہ ہوا پہ ڈالنے کی کوشش نہ کریں کچھ. یہ مرد عورت دونوں، آدم و حوا دونوں نے مل کر یہ پھل کھایا اور دونوں کو ابلیس نے پھسلانے کی کوشش کی. تو دنیا میں انسان امتحان کے لیے آیا ہے. دنیا میں انسان گناہ کی سزا کے لیے نہیں آیا. فرق ہے اس میں. یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ ریلوے اسٹیشن پہ کانٹا تھوڑا سا بدلتا ہے، معمولی سا ہوتے ہوتے ایک ریل ادھر چلی جاتی ہے کدھر. اس طرح جب ہم کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے تو ایک الگ ساری زندگی ہوگی، پھر پورے تصورات الگ. اور جب ہم کہیں گے کہ انسان دنیا میں سزا کے لیے آیا ہے جو پھل کھایا آدم نے، تو پھر یہ بالکل دوسری طرف جاتی ہے چیز. اور اسی لیے پھر عیسائی اپنے آپ کو خود سزائیں دیتے ہیں، کیونکہ ہم سزا بھگتنے آئے ہیں تو سزا دو، جتنی چاہو سزا دو اپنے آپ کو. اور یہی تصور ہمارے یہاں بھی بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی آ گیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جی لوہا پہنا ہوا ہے، اتنے مان اپنے آپ کو سزائیں دے رہے ہیں، بڑے جی بزرگ ہیں کیونکہ اپنے آپ کو سزائیں دے رہے ہیں. تو یہاں سزائیں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا. تو یہ ضمیمہ درس نمبر 1 کا یہ ہو گیا. دوسرا ضمیمہ جو اس میں ہے وہ ہے جادو کے بارے میں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا اور اس جادو کے چکر میں پڑ گئے جو شیاطین حضرت سلیمان کا نام لے کر جسے پھیلاتے تھے. تو حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم سلطنت دی تھی تو ان کے لیے ہوائیں مسخر کی ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں. تو بنی اسرائیل یہ سمجھنے لگے کہ یہ سارا کچھ کوئی جادو کا اثر تھا، کوئی جادو کی چھڑی تھی، انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا تھا. تو شیاطین نے پھر جادو سے پھیلانا سکھلانا شروع کر دیا جی وہ سلیمان نے جادو کے نام پہ. اور بدقسمتی سے آج ہم مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی حضرت سلیمان نے نہیں جادو سکھلایا، یہ شیاطین تھے جو سلیمان کا نام لے کر جادو سکھلاتے تھے. تو جادو کی بجائے فرمایا کفر سلیمان نے نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا. تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے، وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے. تو دوسرا اس چیز کی انہوں نے پیروی کی جو 2 فرشتوں پہ نازل کیا گیا بابل میں، ہاروت اور ماروت. بابل جہاں بنی اسرائیل کو بخت نصر پوری قوم کو غلام بنا کے لے گیا تھا، پوری قوم قید تھی، وہاں قیدی تھی، غلام تھے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے امتحان اس قوم کا لیا کہ اس قوم کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کی ڈیمانڈ تھی نا وہ تھا جادو. تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا. وہ بابا بن کے آئے، ایک نے ادھر اپنا وہ دکان کھولی ہوئی ہے جادو کی، ایک ادھر کھولی ہوئی ہے، بڑے ہر بزرگ بابے جادو بنگالی بابا ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں. تو لوگ جاتے جادو سیکھنے. تو چونکہ وہ امتحان کے لیے آئے ہوئے تھے تو وہ بتاتے کہ یہ کفر ہے، کفر نہ کرو، بتاتے کفر ہے.
کفر نہ کرو، یہ آزمائش ہے، کفر نہ کرو، لیکن وہ اس کے باوجود اس کے خریدار بنتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امتحان کے لیے بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ سارے کام کرتے ہیں دنیا میں آ کر، آج بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی کہیں کو بابا بیٹھا ہوگا جی، تو ممکن ہے اللہ کا فرشتہ بیٹھا ہو، اور ممکن ہے آج اور اسی طرح کے کام انسانوں کے امتحان کے لیے اللہ کے فرشتے آ کر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ کوئی قصے کہانیاں جو بنے ہوئے ہیں، استغفر اللہ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے آئے، ہاروت اور ماروت اللہ کے حکم سے آ کر وہ انسانوں کا امتحان لے رہے تھے، اور ساتھ فرق یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کفر ہے، یہ کفر نہ کرو، یہ ہم تو امتحان کے لیے ہیں، اس کے باوجود وہ جادو سیکھتے۔ اب فرمایا کہ جو سیکھتے ان سے، اس سے کرتے کیا کہ مرد عورت کے درمیان تفریق کرتے۔ جیسے آج نہیں آپ سنتے وہ جی جادو ایسا کہ وہ محبوب جو ہے وہ قدموں میں آ گرے گا، یعنی کسی کی بیوی کو طلاق دلوا کے قبضہ کر لیں۔ تو اس وقت بھی جادو جو سیکھا جاتا وہ سب سے بڑا اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ مرد اور عورت میں تفریق، فلاں کی بیوی کو طلاق دلوائیں، ان میں وہ لڑائی ہو اور وہ طلاق دے تو اسے ہم قبضے میں کر لیں۔ تو اس مقصد کے لیے وہ جا کے جادو سیکھتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جادوگر جو جادو سکھلاتے ہیں، سیکھتے، یہ اس جادو کے ذریعے اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ اس جادو کے ذریعے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے اذن کے بغیر۔ تو دیکھیں جادو ایک شر ہے، دنیا میں اللہ امتحان لے رہا ہے، تو اللہ امتحان لیتا ہے خیر اور شر کے ذریعے۔ تو اللہ نے خیر بھی پیدا کی، شر بھی پیدا کی ہے، تو اسی شر میں سے ایک جادو ہے، اور وہ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ کا اذن ہوگا، کسی کا اللہ نے امتحان لینا ہے تو اس پہ اثر ہوگا، امتحان نہیں لینا تو ساری دنیا کے جادوگر آ جائیں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، رتی برابر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر میرے رب نے میرا امتحان نہیں لینا، اگر میرے رب کا اذن نہیں ہے، تو ساری دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو کے آ جائیں، میرا بال بھی کا نہیں کر سکتے، معمولی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کوئی معمولی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ یہ ہے مومن کا عقیدہ جو ہونا چاہیے۔ تو کوئی جادوگر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں اگر اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے، آزمائش ہے، تو وہ ہوگی، اور پھر اللہ ہی سے وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ تو جادو کی ایک قسم یہ ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کا اگر ہو اللہ کے اذن سے کوئی اثر ہو امتحان کے لیے، تو اس طرح کا احساس ہونے لگتا ہے کہ جیسے فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن، ایک وہم سا ہو جاتا ہے کہ میری مرد سمجھتا بیوی میری دشمن ہے، بیوی کہتی مرد دشمن ہے۔ اور جب اس طرح کی چیز ایک دفعہ ذہن میں آئے تو اس سے آگے اور چیزیں بڑھتی تاکہ نفرت پیدا ہو جاتی، ممکن ہے طلاق تک نوبت پہنچ جائے، یا اور کسی کو لڑانا، اس طرح کسی کے ذہن میں دوسرے کی نفرت پیدا ہو جاتی، خوف کسی سے ہوتا ہے یہ میرا دشمن ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے۔ تو یہ جس سے پھر آگے نفسیاتی بیماریاں بھی بہت ساری وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کا اثر اس کا ہوتا ہے اگر اللہ کا اذن ہو۔ لیکن یہ نہیں کہ کوئی جادوگر آ کے بندہ مار دیں گے جی، جو لوگ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے جادو کی ایک شکل۔ دوسری آگے آئے گی وہ جو فرعون جو جادوگر لایا تھا، حضرت موسیٰ سے جن کا مقابلہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کی لاٹھی جب سانپ بنی تو انہوں نے اپنی لاٹھیاں رسیاں پھینکی کہ جو جادو کے اثر سے ایسے نظر آتی کہ جیسے وہ سانپ ہے دوڑ رہے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کی وجہ سے ویسے خیال آتا تھا دیکھنے والے کو جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو وہ ایک جادو کی وہ قسم ہے، وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ خیال آتا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ جیسے وہ چیز بدل گئی ہے، حالانکہ وہ چیز نہیں بدلتی، حقیقت نہیں بدلتی۔ ایک وہ جادو ہے، اور ایک یہ ہے، دو ہے جادو کی قسمیں۔ تو کوئی جادوگر کسی کا یہ نہیں کہ وہ کسی کا جی وہ بندہ مار دے گا، اور جادوگر جا کے اگر دیکھیں جادوگر اس طرح کرنے لگیں تو آج پھر سارا اختیار اقتدار جادوگروں کے پاس، وہ دھکے کیوں کھاتے پھریں، ذلیل کیوں ہوتے پھریں فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر؟ تو پھر تو کسی نے کسی کا تختہ پلٹنا ہے تو جادوگروں سے مدد لے لیں جی، کسی سیاستدان کو پوزیشن لیڈر کو کچھ کرنا ہے تو جادوگروں سے مدد لیں دی، وہ اس کو کر دیں، مسئلہ اس کا ختم۔ وہ جادوگروں کے ذریعے سارا کچھ ہونے لگے۔ تو جادو کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتا، اور صرف اور صرف ایک خیال ہے، تصور ہے۔ جو دوسرا جادو ہے خیال آتا ہے کہ یہ چیز ایسے، حالانکہ ایسے نہیں ہوتی۔ اور ایک یہ ہے جو سورہ بقرہ والا
کہ جس سے یہ ہوتا ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے، اس طرح کی ذہن میں سوچ آتی ہے، تو ظاہر ہے اس کے اثرات پھر جسم پہ بھی پڑتے ہیں، جیسے نفسیاتی بیماری کے پڑتے ہیں۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کسی جادو، کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جب آپ کو محفوظ رکھا ہے، اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور اگر اللہ نے کوئی امتحان لینا ہے تو وہ لے گا، امتحان ہی تو ہو رہا ہے دنیا میں، اور پھر اس امتحان میں اللہ ہی سے دعا کریں، اللہ ہی سے رجوع کریں، تو امتحان میں پاس بھی ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسی سے نجات بھی دلائے گا۔ تو یہ ہے آج کا ضمیمہ دو موضوع، قصہ تخلیق آدم اور جادو۔